گر گئی. اگر یہاں بھی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان اتنی روشنی میں، مگر اگر اندھیری رات ہو آگ بھی گل ہو جائے تو امپاسبل. مگر وہ اتنے میں نور والا کر میرے کمرے میں تشریف. اچھا دیکھیے بات سمجھنی ہے، پیارے آقا کے چہرہ انور سے نور کتنا نکلتا تھا. کسی کا برائٹ چہرہ ماشاءاللہ چیز ہے، نبی پاک کے چہرے سے لٹرلی نور کی کرنیں نکلا کرتی. اور کتنی نور. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی آقا کمرے میں آنا اجالا ہوا کہ میں نے ہوئی سوئی آقا کے نور کی روشنی. اچھا جب وہ سوئی مل گئی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عظمت کے ساتھ محبت. اللہ کے بد نصیب ہے وہ بخیل جو قیامت ہو گئی نبی پاک کے دن دیدار نہ ہو. ہم سب نے تو شفاعت ہی پیارے آقا علیہ السلام سے لینی ہے، اگر ان کا ہی دیدار نہیں ہوا تو پھر بچا کیا ہمارے پاس. تو ڈائریکٹ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور کون ہے وہ بدبخت جو آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. سنیے جس کے ساتھ ذکر وہ قیامت. اچھا درود حدیثوں کو ایک طرف فرمایا جو میرا نام سن کر درود نہ پڑے وہ میرا دیدار نہیں کر سکے گا، اور دوسری طرف ایک اور پیاری حدیث یہ ہے کہ نبی پاک بے شک بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ. It means gate pass ہے. If you want to be a close with رسول پاک علیہ السلام on the day of judgment، قیامت کے دن اگر نبی پاک کا قرب چاہیے. آپ ذرا امیجن کریں حج پہ جو گئے ہیں ان کو اندازہ ہے 25-30 لاکھ میں، پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے پبلک کس کو، لیکن اس وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب. تو اس وقت on the day of judgment تک پتہ نہیں 60-700 ارب لوگ ہوں اور سب چاہیں کہ آقا کتنا مشکل ہوگا. تو گیٹ پاس کے آقا فرماتے جتنا زیادہ درود پڑھا ہوگا وہ اتنا میرے قریب آ. ویسے میں آپ کو درود پڑھنے کا تصور بھی بتا، کبھی پریکٹس کیا ہے، کبھی آپ بھی اس کو پریکٹس کیجئے گا کہ ہاتھ میں تسبیح ہو اور آنکھیں بند ہوں. میں یہ درود پڑھ رہا ہوں کہ جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم آقا کے قریب ہوتے ہیں. قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے، میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنا نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں. یقین کریں آپ کا جی نہیں چاہے گا آپ کہیں گے تھوڑا اور پڑھ، تھوڑا اور قرب مصطفیٰ ملتے پاک کو شامل کیجیے. یہ مل کر محبت کے ساتھ باآواز درود پاک پڑھ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ. سبحان اللہ. میلاد کا ہمیں نبی مزید کلوز اور آقا علیہ السلام سے یہ ہمارے محمد دین حق کی شرط ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سرور کائنات و سلام پت یہ ہمارے جان ہے، اس کے بغیر بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کامل کی نشانی بیان کر دی. واٹ از دا پیرامیٹر؟ ہم سارے کہتے ہیں میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، مگر کوئی تو پیرامیٹر ہوگا کہ کیسے پتہ چلے کہ میں کامل مومن. تو یہ پیرامیٹر بھی نبی پاک نے طے فرما دیا. آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کب تک؟ جب تک میں اس کے اس کی اولاد، اس کے گھر بار، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اٹ مینز محبت بھی کرنی ہے اور ون آف دا ٹاپ کرنی ہے، اس سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ حکم تو مل گئے مگر کوئی ایگزامپل بھی مل جائے کہ محبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. تو پھر ہمیں نظر کرنی پڑتی ہستیوں کی طرف جنہوں نے نبی پاک پر اپنی جانیں قربان، جنہوں نے پیارے آقا سے محبت کا حق ادا کیا. اور وہ ہستی کون سی ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں صحابہ اور اہل بیت، جن کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ سرور کائنات سے پیار کیسے کرنا ہے، ان کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے. اور صحابہ کی تو کیا بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہے کہ میری اہل بیت، میرے خان کے لوگ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے. اب صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت جو ہے وہ کشتی ہے. قربان جائیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں ہمارا عقیدہ ہمیں بیان کر دیا. آج کے دور میں پرابلم یہ ہے کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے. ارے ایمان یہ ہے کہ صحابہ بھی دل میں ہیں، اہل بیت آنکھوں کے تارے ہیں. ہم دونوں سے بڑی پیار کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو کیسے جوڑ کر بتا دیا. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کشتی پار ہونے راستہ ستاروں سے ملتا آ گئے اور کمپاس آ گئے. کشتی دان جو ہے ستارے سے راستہ پار کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہی، کشتی اہل بیت ہے، تارے ہمارے صحابہ ہیں، دونوں سے ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو آج میں کچھ صحابہ کرام کے واقعات جو نبی پاک سے محبت، اسلام سے محبت اور کس طرح پیارے آقا سے ان کا پیار ہوتا تھا، وہ میں کچھ واقعات کروں گا کہ ہمارے دلوں میں بھی سرور
کائنات علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہو, صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہو, دائے اسلام میں. دیکھیں وی آر ویری لکی. یقین کریں تو پیدا ہوا ماں باپ مسلمان, پہلی آواز سن, اذان کی آواز سنی, ہمارے مسجدیں بنی ہوئی. وہ وقت جب ایمان اور ان کی استقامت کیسی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ غور سے لرزا دیتا ہے کہ روم کی جب جنگ تھی مسلمانوں کے ساتھ, صحابی ابن حذافہ سہم قید کر, اچھا رومی سردار نے تمام مسلمانوں حضرت عبداللہ سے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ ورنہ تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دو. یہ سن کر آپ نے جب ایسا کبھی, تو اب اس نے تیل گرم کی ابلنے لگا, تو پھر ایک قیدی کو بلایا, اس کو کہا غیر مسلم جاؤ, نصرانی ہو جاؤ. اس مرد نے سب کے سامنے کو اٹھا کر دیکھتے ہی دل جل گیا, ہڈیاں جو ہے. پھر اس رومی سردار نے دیکھ لو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ تم نصرانی. اس نے کہا اب کیا کیا, حکم دیا کہ اب ان کو بھی تیل. جلادوں نے پکڑا, آپ کو تیل کے قریب لے, تو اب آپ نے اچانک رونا. جلادوں نے بتایا, قیدی تو رونے لگ گئے. واپس بلایا, لگتا ہے کوئی چینجنگ آ رہی ہے, گھبرا گئے ہیں, موت قریب آ گئی ہے. کہ بتاؤ کیوں رو رہے ہو, اگر کہتے ہو تو میں نہیں چلاتا تمہیں, اسلام چھوڑ دو اور نصرانی مذہب اختیار کرو. کہتے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں. خدا کی قسم موت کے خوف سے نہیں رو رہا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان کیوں ہے جو میں دین اسلام پر آج قربان کر رہا ہوں. مجھے تو یہ پسند تھا کہ کاش 100 جانیں ہوتی اور آج ایک ایک کر کے ساری جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دے. اب جب سردار نے یہ سنا تو وہ حیران کہ کسی کو اپنے دین سے اتنی محبت بھی ہو سکتی کہ وہ مرنے پر بھی اس لیے رو رہا ہے کہ اکیلا کیوں, میری اور جانیں ہوتی وہ بھی میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. تو اب اس نے ایک اور آفر کی, کہتا ہے 6 کو جلاتا نہیں, نصرانی میل بیٹی ہے, میں اس سے شادی کر دیتا ہوں اور حکومت میں بھی تمہیں حصہ دوں گا. کسی صورت اسلام نہیں. اس نے کہا اچھا چلو, ایک تو میری شرط مان لو, میرے سر پر بوسہ دے دو, میرے سر پر بوسہ دے دو, میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور 80 مسلمان جو میرے ساتھ قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کر دوں گا. اب آپ نے بڑا غور کیا, آپ نے کہا یقین واقعی تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا یس میں ایسا ہی کروں گا. بڑا پرومس ہو گیا. آپ نے سوچا میری جان 80 مسلمانوں کی جانوں کا معاملہ. آپ نے کہتے نا کہ بادل ناخواستہ اس کے پیشانی پر بوسہ دیا, حسب وعدہ اس نے آپ کو بھی چھوڑ دیا, 80 قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا. جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان, حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور حضرت حذافہ کے چہرے کا بوسہ حضرت عمر فاروق نے دیا. اللہ اکبر. دیکھیں میں اور آپ نعت میں یہ شعر پڑھتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ بولنا آسان ہے مگر صحابہ نے یہ کر دکھایا. جب موقع آیا صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جان قربان ہو جائے گی, ہمارا مال قربان ہو جائے گا. انہوں نے ہر چیز سے زیادہ اگر کسی چیز کو فوقیت دی تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اور دین متین کو فوقیت دی. یہاں اس واقعے سے ایک بات اور بھی سیکھنی ہے کہ ہمیں اسلام کو گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا احسان ہے ہم پر. دیکھیں نا کئی لوگ غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوتے ہیں, کئی لوگ ایسے ملکوں میں پیدا ہوئے جو مسلمان نہیں. مجھے اور آپ کو بن مانگے رب نے مسلمان بنایا, مسلمان ماں باپ عطا کیے, مگر اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے, ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. یقین جانیں آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ایمان مسلمان پیدا ہوا ہوں تو مسلمان ہی مروں گا. نہیں جناب, there is no guarantee. ہمیں دعا کرتے رہنا ہے اور خیال بھی رکھنا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو مت مرنا مگر مسلمان. ہمیں کہا گیا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرنا مگر مسلمان. ایمان لے کر تم نے قبر میں جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا فرمایا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. وہ تو اللہ کے نبی ہیں, وہ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ ہماری تربیت کے لیے کہ اے مومنوں خیال رکھنا, ایمان بچا کر جانا ہے. اور صحابہ ایمان کے لیے مارے کھائیں, صحابہ کرام بے مانگے مسلمان ہو گئے, مگر اس کی قدر کریں. زبان سے کوئی ایسا جملہ جاری نہ ہو, اعمال میں کوئی ایسی گندگی شامل نہ ہو جائے کہ کہیں یہ برکت ہم سے چھین نہ لی جائے. بہرحال صحابہ کرام علیہ مرے کیسی قربانیاں دی صرف نبی پاک کو پانے کے لیے. اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو ایک عشق بھری داستان آتا ہوں. جب بھی میں یہ داستان پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. معاملہ ہے فارس, اور وہ اصفہان کے ایک دیہات, ان کے دل میں اس دنیا کہتے ہیں میں بندے کے پاس کہ جو اللہ کی یاد کا افضل. میں نے اس سے پوچھا کون سا دین؟ اس نے کہا کہ تمہیں نئی بات کہاں سے سوجھ گئی, اپنے بادا کے دین کے علاوہ کوئی دین اختیار کر. میں نے کہا نہیں, لیکن یہ جاننا تو سب سے افضل دین کون سا؟ موصل میں جاؤ, راہب ہے وہ یہ تمام بات ٹریول کر فارس کا, وہ پہنچ اس آئے. اب وہ چلتے گئے اور اس کے بعد ان کی عبادت کر 3 سال ان کے پاس ٹھہرے. 3 سال کے وصال کا کس کے پاس؟ انہوں نے کسی اور کے پاس بھیجا. ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہے, اللہ وحدہ کی عبادت کرتے. اس کے وصال کا وقت آیا کہ اب کہاں جاؤں؟ کہ ایک اور جگہ چل. کئی سال کا یہ سپین گزرتا گیا.
آخر میں اس کہ اب میرا وقت بھی، اب میں کہاں، اب میرا علم بتا کہ نبی آخر اس وقت ہوا چاہے، اب وہ آنے والے ہیں جو دین لے کر آئیں گے، جو اللہ کا دین لائیں گے، ان کی قوم کے لوگ انہیں بڑا برا بھلا کہیں گے، ساحر کہیں گے، معاذ اللہ مجنون کہیں گے، مگر وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کریں گے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہاں ہے؟ فارس کے، وہ عراق اور فارس یعنی ایران اور عراق میں وہ شخص گھوم رہا ہے، اور باتیں اس سے ہو رہی ہیں اس مدینے کی جو ابھی بسنے والا ہے، آباد ہونے والا ہے۔ اس کو یہ معلوم تو ہو گیا، مگر اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے مدینے پہنچوں۔ غریب آدمی تھے، انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو بھی اس علاقے کا نام تھا پہلے، کہا مجھے بھی ساتھ لے۔ کہا تم کیا دو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو دینے کے لیے، ایک کام کر سکتا ہوں، میں آپ کا غلام بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدینے پہنچنے کے لیے غلامی اختیار کر لی، اپنے آپ کو بیچ دیا، کیونکہ نبی پاک کی تلاش ہے۔ اب یہ قافلے والوں کے ساتھ مدینے پہنچے، قافلے والوں کا غلام تھا، اب انہوں نے کھجوروں کے کام پر لگا دیا کہ سارا دن درخت پر چڑھتا تھا، منو کھجوریں اٹھاتا تھا، اتنا میں نے کام کیا کہ میری کمر جو ہے وہ پیٹ کی طرف نکل آئی، یعنی پیٹ اور کمر مل گیا، اس قدر میں نے مزدوری کی۔ اب تھوڑی میری کوئی زبان سمجھتا نہیں تھا، عرب کے لوگ تھے، میں فارسی بولتا تھا، ایک بوڑھی عورت ملی، اس کو کچھ میری زبان آتی تھی، تو میں نے پوچھا کہ کوئی نئی شخصیت آئی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملات میں چینجنگ آئی ہو؟ ایک شخص ہے، ابھی مکے سے آئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، وحدہ لا شریک کا نام لیتے ہیں۔ کہ یہ بتاؤ ان کی قوم کے لوگ انہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ قوم کے لوگ تو سارے خلاف ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے۔ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ ان کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مزدور شخص جس نے عرصہ گزارا ہے، کتنا ٹائم گزارا ہے مدینے میں نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے، اب وہ جب نبی پاک کے پاس میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ کھجورے لے جاتے ہیں، آپ کھجورے جا کر جب پیش کرتے ہیں تو پیارے آقا ان کھجوروں کو دیکھ کر فرماتے یہ کیا ہے؟ کہ حضور صدقہ۔ تو پیارے آقا تو آپ سب تناول کریں۔ اب پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ یہ صدقہ۔ دوسرے دن دوبارہ گئے، ایک اور ٹوکری کھجوروں کی لے کر گئے، کہ حضور یہ لایا ہوں۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ حضور ہدیہ لایا ہوں۔ نبی پاک نے خود بھی اس میں سے کھجور تناول فرمائی اور باقی صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ شخصیت کہتی تھی نشانی تلاش یہ تھی، مجھے بتایا گیا تھا کہ دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک بار نبی پاک چادر پہ، میں کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، چادر تھوڑی سی اوپر ہو جائے اور میں دیکھ لوں کہ مہر نبوت ہے۔ میرے آقا نے جب میری بےتابی دیکھی تو مسکرائے اور فرمایا اپنی چادر اتار لی، کہا دیکھ لو جو چاہتے ہو۔ دوڑتے ہوئے گئے، نبی پاک کی مہر نبوت بوسہ دیا۔ امید ہے آپ پہچان یہ کون سے صحابی جس انہوں نے اتنا طویل جرنی کی، ایسا تگو دو کر کے آقا کی غلامی اختیار کی، مدینے جانے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی۔ آپ نے 350 سال عمر پائی ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے لانگ ایج اگر کسی کی تھی تو وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی۔ اب آقا سے بات تو ہو گئی، ایمان تو قبول کر لیا، مگر میں آپ تک پہنچتے پہنچتے بک گیا، میں غلام بن، اب میں چاہتا ہوں آپ کے پاس رہوں، مگر حضور میں تو کسی اور کے ہاتھوں سیل ہو چکا ہوں، میں کیسے آؤں آپ کے پاس؟ وقت ملتا نہیں ہے۔ آقا نے کام پر لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا تو مہربان ہیں، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ آقا نے فرمایا جاؤ پوچھو تمہارے آقا سے تمہاری کیا قیمت لے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب قیمت پوچھی گئی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ قیمت کیا تھی؟ اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ ویلیوبل چیز تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کھجوروں کے 300 درخت لگے ہوئے چاہیے جو پھل بھی دیتے ہوں، اور 40 اوقیہ سونا دینا ہے، یہ کئی تولے سونا بنتا ہے، اور کھجوروں کے 300 درخت۔ یہ ایسی شرط تھی کہ کھجور کا درخت تو دیتا ہی 4-5 سال بعد جا کے پھل ہے، اب اس کو انتظار کرنا پڑتا اگر آج بھی پودے لگاتے۔ اللہ کی سبحان اللہ۔ آقا نے صحابہ سے کہا آؤ اپنے بھائی کو آزاد کرنے کے لیے کچھ نہ سونا دو۔ سب صحابہ نے تھوڑا تھوڑا سونا نکالا، 40 اوقیہ سونا بن گیا، مگر اگلی شرط مشکل تھی کہ 300 کھجور لگے ہوئے درخت دینے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا جگہ تلاش کرو۔ جگہ تلاش کی گئی، آقا خود تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں سے سیدنا سلمان فارسی کے باغ میں پودے لگائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ چند ہی دنوں میں یہ درخت بڑے ہوئے، اور ایسے درخت بڑے ہوئے کہ سبحان اللہ اس کے اندر پھل بھی لگنا شروع ہو گئے۔ جو کام سالوں میں ہونا تھا وہ دنوں میں ہو گیا۔ اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی ایسا غلام نہیں دیکھا، اس غلام کی تو بڑی شان ہے۔ اور سبحان اللہ نبی پاک نے ان کی قیمت ادا کی اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد۔ مگر یہ واقعات کتنا ڈیفیکلٹ تھا، کتنی تلاش کی گئی ہے پیارے آقا کو ڈھونڈنے میں، اسلام قبول کرنے میں، اور پھر اسلام کو سسٹین کرنے میں، سفری میں، مگر ہم اس کی قدر اینڈ آف دا ڈے
انشاءاللہ ہماری تو تمنا ہے نا کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں جائیں. اگر کسی صحابی نے مجھے اور آپ کو روک کر پوچھ لیا کہ ہم نے تو دین کے لیے جانے قربان کی, تم نے ہیں, ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ اچھا چلے ہم نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی, مگر ایٹ لیسٹ اسلام کو بدنام تو نہ کرے نا. ہمارے مسلمانوں کے افعال اور اعمال ایسے ہو گئے کہ لوگ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. میرے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے, میرے دین میں کوئی کمی نہیں ہے, میرے آقا کی تعلیمات حق ہیں, ہم اس کو پریکٹس نہیں کر پائے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس طرح قربانیاں دی. اچھا پھر سبحان اللہ ان کو شرف کیسا ملا کہ نبی پاک نے, اب دیکھیں بڑوں کی بڑی باتیں. اب نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث آئے ہے, کیا بات. آقا فرماتے ہیں 4 افراد سبقت, 4 لوگ آگے بڑھ گئے. حدیث پاک کا مضمون تو یہ بنے گا نا. نمبر 1, میں اپنے بارے میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک عرب میں, سہیب ملک روم سے, سلمان ملک فارس سے, اور بلال ملک حبشہ. حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے, فرمایا یہ حبشیوں کے سردار ہو گئے. رومی سہیب رومی روم سے آئے, فرمایا یہ روم سے آگے بڑھ گئے. اور فارس سے سلمان آئے, یہ اس سے آگے بڑھ گئے. اپنے آپ کو آقا فرماتے ہیں عرب میں, حالانکہ میرے آقا تو سب کے آقا ہیں, یہ سب اگر آگے بڑھے تو ان کے صدقے آگے بڑھے ہیں. ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا اللہ عز و جل میرے 4 صحابہ, ذرا ان کا مرتبہ کیا ہوگا. ہیں صحابہ نبی پاک سے محبت کریں یہ تو ٹھیک ہے, اللہ فرما رہا ہے جبریل امین کے ذریعے کہ 4 صحابہ وہ ہیں جن سے رب محبت فرماتا ہے. حاضرین نے عرض کی حضور وہ 4 کون؟ فرمایا علی, ابو ذر, سلمان اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ 4 صحابہ ہیں جن سے رب محبت فرماتا ہے. ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت 4 صحابہ مشتاق ہے, 4 افراد وہ ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے. آئے ہائے کیا مرتبہ ہے ان کا. میں اور آپ جنت کی تمنا کیے بیٹھے ہیں, مگر یہ کیسے صحابہ ہیں جن کی جنت انتظار کر رہی ہے. آقا فرماتے علی, سلمان, عمار اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ وہ صحابہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. اللہ صحابہ کرام کی تربتوں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا فیضان نصیب فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان تو بہت عظیم ہستیاں ہیں, مگر انہوں نے ڈیوٹیاں باندھی ہوئی. نبی پاک سے محبت کا ایک اور نرالا انداز, صحابہ کرام اپنے ساتھ نبی پاک کی کچھ خدمت بھی لے. حضرت انس بن مالک نبی پاک علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشہور اور ممتاز, یہ خادم خاص تھے. ان 10 برس تک میرے آقا کے ساتھ سفر میں حضر میں رہتے تھے. نبی پاک نے ان کو بہت پیاری دعا سے خاص تھے. آپ نے فرمایا اللہم اکثر ماں وولدہ وادخلہ الجنہ, اس کے ماں, اس کی اولاد میں اور اس کو جنت میں داخل فرمایا. انس کہتے ہیں 2 دعاؤں کا تو صلہ ثمرہ, لوگوں کے باغوں میں 1 بار پھل لگتا ہے, میرا باغ ہر سال 2 بار پھل دیتا. آقا نے مال میں برکت کی دعا کی. اچھا اولاد کی برکت کیسے؟ اور کہتے ہیں میرے پھل جو لگتے ہیں نا اس میں مشک کی خوشبو آتی ہے. آقا نے مال میں برکت کی دعا. اور اولاد میں کتنی برکت ہوئی؟ کہتے ہیں میری اولاد کی تعداد 106 ہے, 70 لڑکے اور باقی. اور کہتے ہیں اب تیسری دعا کا انتظار ہے کہ آقا نے فرمایا اللہ جنت میں بھی داخل. آئے ہائے 2086 حدیثیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. سبحان اللہ. ایک سے ایک صحابہ کرام ہیں, اس میں ایک اور صحابی, اللہ اکبر, حضرت, اب ذرا سنیے گا, کاتبین وہی کچھ صحابی تھے جن کا کام تھا وہی لکھنا. یہ پاک جو فرماتے وہ لکھتے. اس میں حضرت عمر فاروق تھے, حضرت عثمان غنی تھے, حضرت مولا علی تھے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ, زید بن ثابت ہیں. پھر اسی طرح نبی پاک کے دربار کے کچھ شعراء, بعض اوقات کچھ کنفیوژن لوگ کریٹ شروع کر دی ہے, یہ کہاں لکھا ہے اور یہ اس کی کوئی دلیل لے کر آؤ. تو ایک بات یہ ہے, آج ایک فارمولا, جب بھی کوئی شخص آپ کو یہ کہے میلاد منا, پرچم لگیں, لائٹنگ, واٹ ایور, آپ کوئی اچھا کام کہاں لکھ, دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ شریعت میں, قرآن میں, حدیث میں انڈوز کی لسٹ ہے, ناجائز اور حرام کی لسٹ ہے, جائز کی لسٹ نہیں ہے. یہ بات پہلے سمجھ. یہ نہیں کرنا, تو جو نہیں کرنا اس کے بعد جو چیزیں ہیں بھاری جائز ہوگی. اب ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی شربت پی سکتے ہیں کہ نہیں, کولڈ ڈرنک پی سکتے ہیں کہ نہیں, ہمیں یہ بتا دیا شراب نہیں پی سکتے. تو شراب کے علاوہ باقی مشروب کیا ہو گئے, وہ سارے جائز ہو گئے. تو جو حرام ہے وہ لکھا ہوا ہے. آپ سے کوئی کہے یہ کہاں, یہ کیوں کرتے ہو, کہاں لکھا ہے, تو آپ کہے یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے. سمپل سوال یہ ہے کہ جہاں نہیں کر سکتے پہلے یہ لے کر آؤ, تو چیپٹر کلوز ہو جائے گا, وہ ساری زندگی ڈھونڈتا رہے گا اس کو نہیں. لیکن آؤ پھر بھی میں نعت خوانی کا کیسا شاندار ثبوت, اور سبحان اللہ یہ صحابہ کرام کیسا وصف تھا. احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ کیٹیگریز بیان ہوئی کہ نبی پاک کے دربار کے شعراء, کتنے شعراء تھے سنیے گا,
صحابہ کرام رضوان 200 صحابہ کرام وہ ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھا کر، جن میں سے چند مشہور نام کیا ہیں؟ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے معتوب ہوئے، پھر ان کی توبہ قبول۔ ان کا بیان یہ ہے کہ نبی پاک نے مجھے فرمایا تم لوگ مشرکین کی ہجوم کرو، کیونکہ مومن اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، اور تمہارے اشعار تو کفار کے لیے تیر کی مانند ہے۔ اصل میں ہوتا تلوار کے ساتھ اشعار سے بھی الفاظ سے بھی مقابلہ ہو۔ وہ نبی پاک کی ماد اللہ گستاخی والے اشعار لکھ، صحابہ کرام نبی پاک کی اسلام کی شان بیان کر، تو آقا حضرت کعب بن مالک سے تمہارے اشعار جو ہیں وہ کے لیے کی مانند ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، سبحان اللہ، یہ ایسے صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے سید الشعراء کا خطاب دیا، یہ آقا کی شان میں اشعار لکھے، اور سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت کو سکتا ہے۔ آپ تو وہ عظیم صحابی ہیں کہ پیارے آقا مسجد نبوی میں ممبر لگایا کر اور حضرت حسان بن ثابت کو بٹھا کر اپنی نعتیں سن اور یہ دعا فرماتے، یا اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو سن لو، نعت پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور نعت سننا یہ خود نبی پاک کا طریقہ۔ تو مبارک ہو نعت خوانی کرنے والوں کو۔ اب آئیے، اچھا لوگ کہتے ہیں بڑی شریعت، آپ کی نعت خوانی ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ چلو پھر ایک شعر صحابی حضرت وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب ذرا یہ شعر کا معنی سمجھ لو، زندگی میں کبھی کنفیوز نہیں ہو کے۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، حضرت حسان بن ثابت یہ کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور آج 1400 سال بعد ہم اردو بولنے والے اگر یہ کہہ دیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہی تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر بریلی کے تاجدار یہ کہہ دیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ارے یہی تو ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرپریٹیشن ہے، شرح ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کی۔ بلکہ سنو جو اگلی لائن ہے نا، وہ تو عقل مند لوگ سمجھ پائیں گے کہ کتنی گہری بات کہہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما، حضور اللہ کو ایسا ہے جیسا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اشعار ہیں اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ شروع سے جاری ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا یوں ہی، اور ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ صحابہ کرام کی جو ہے، صحابہ کرام اذان دیا کرتے، اس میں حضرت بلال سن اللہ سکتا ہے عاشقوں کے امام ہیں۔ اور حضرت بلال کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ آپ کا جو آقا تھا وہ آپ کو بہت تنگ کرتا تھا، آپ کو جو ہے وہ تپتی ریت پر لٹاتا، سینے پر پتھر رکھ دیتا، کہتا اے بلال اسلام سے پھر جاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں شریک کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا۔ اب جب نبی پاک گزرتے اور یہ ظلم و ستم دیکھتے، میرے آقا بڑے غمزدہ ہو جاتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اس کے آقا کے پاس پہنچ گئے، کہا بتاؤ اس حبشی غلام کو تم آزاد کرنے کے لیے کیا رقم لوگے؟ اب اسے معلوم تھا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق بڑے مالدار ہیں، اسلام کے مبلغ بھی ہیں۔ اس نے بڑی مہنگی رقم بتائی، نارملی وہ کاسٹ نہیں ہوتی ہے، وہ پیسے نہیں تھے، اس نے زیادہ بتائے۔ حضرت ڈن ہو گیا، ڈیل ڈن، اتنے میں مجھے بلال دے، اور پیسے بڑھا دیے، کہا ڈیل ڈن، اب حضرت بلال مجھے دے دو، کہتے نہیں اور پیسے لوں گا، یعنی سودا کرتا مکر جاتا، آپ اوکے کرتے جاتے، وہ پیسے بڑھاتا گیا، آپ اوکے کرتے گئے، آخر میں جب ڈیل ختم ہو گئی بہت سارے پیسے بڑھا لیے، حضرت ابوبکر نے پیمنٹ کی، حضرت بلال کو لیا، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بھیا میرے خلف کہتا ہے ابوبکر تم تو بڑے، ہماری ڈیلنگ کے تو بڑے چرچے ہیں، اتنی مہنگی قیمت دے کر تم نے یہ حبشی غلام خریدا ہے۔ سنو وہ تاریخی جملے حضرت ابوبکر صدیق کے، آپ کہتے تم کیا جانو گے، تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، ارے تم اس سے زیادہ بھی مانگتے میں تمہیں وہ بھی دیتا اور اس کو لے کر جاتا۔ اب حضرت بلال کو لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش ہوتے، حضور بلال کو لایا ہوں، بلال کو آزاد کر کے لایا ہوں۔ سنو میرے آقا کتنے خوش ہوئے، فرماتے ہیں ابوبکر آج تم نے بلال کو خریدنے میں جو رقم خرچ کی ہے کچھ میری رقم بھی اس میں ملا لو، تھوڑے پیسے میرے بھی ملا لو۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میرا تو سب کچھ آپ کا ہے، میرا جو بھی مال ہے حضور آپ کا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان صحابہ سے ہم کیوں نہ محبت کریں جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہمیں سلیقہ سکھایا، ہمیں طریقہ بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان کیسے قربان کرنی ہے، نبی پاک کے فرمان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے گھر بار نہیں دیکھا، انہوں نے بس نبی پاک کو دیکھا، اور یہی ایمان کی اصل ہے۔
آخری بات کر کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. غزوہ احد کا موقع ہے اور یہ آپ اگر جو ماشاءاللہ اللہ کرے کہ جلدی جلدی پھر ہم مدینہ شریف بار بار جائیں. آپ نے جب جبل احد دیکھا ہے وہ مسجد نبوی شریف سے کافی دور ہے. اس ٹائم وہ سٹی سے باہر تھا. شہر مدینہ اتنا ہی تھا جتنی اب احد میں لڑائی ہو رہی ہے. عورتیں مکہ کی لوگ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی غزوہ احد. اب غزوہ احد کے دوران ایک ایسا وقت آیا کہ شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں یہ افواہ پھیلی تو دل بر کہ جن کے لیے لڑتے وہی نہ رہے. اب ان کی کیفیت ڈاؤن ہو گئی اور یہاں مدینے میں خبر ہوئی خاتون وہ دوڑنا. اب ذرا امیجن تھوڑا نقشہ بناؤ کہ مسجد نبوی شریف سے کوئی دوڑتا ہوا احد